اب اگر ہم شیعہ حضرات کو درست مان لیں، اس کا مطلب حرم 1400 سال سے سنیوں کے پاس ہے نا حرم، تو اس کا مطلب حرمین 1400 سال پہ غلط لوگوں 1400 سال سے غلط لوگوں کے پاس ہے. اس کا مطلب بنو امیہ کی خلافت بھی غلط تھی، بنو عباس کی خلافت بھی غلط، اور خلافت عثمانیہ بھی غلط. تو 1300 سال سے مسلمانوں کی حکومتیں بھی غلط لوگوں کے پاس، مسلمانوں کی خلافتیں بھی غلط لوگوں کے پاس، حرمین بھی غلط لوگوں کے پاس، اور بنو امیہ کی خلافت بھی اہل باطل کے ہاتھ میں تھی، اور خلافت عثمانیہ بھی، اور یہ جو ہندوستان میں 1000 سال حکومت چلی ہے. آپ کی تو ساری تاریخ ہی اس طرح، آپ کی ساری تاریخ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے پر مشتمل ہے. یہاں میں ایک بات کی وضاحت میں اکثر کرتا ہوں کہ بھائی جب تاریخ کو دیکھو تو بغیر تعصب کے دیکھو. آپ لوگ اگر تاریخ کو مس کریں گے، تاریخ کا کچھ نہیں بگڑے گا، وہ آپ کو مس کر دے گی. بغیر تعصب سے دیکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ درست نتائج پہ پہنچیں گے، اور پھر شاید آپ اس کو ریکٹیفائی کرنے کا بھی سوچ سکیں. اگر آپ اپنی کجی، اپنی کمزوری، اپنی غلطی، اپنے جرائم، اپنے گناہ، اپنی حرکتیں، اپنی پرفارمنس ہی نہیں ماننے کو تیار، اس کے علاج کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی. آپ کی ٹوٹل ہسٹری اب پھر جھوٹ ہے. یہ بر صغیر کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، لارڈ کلائیو کے ساتھ 200-250 گورا تھا، باقی سارے ہم ہی لوگ تھے، ہمارے ہی بزرگ تھے. بکسر کی لڑائی میں شاہ عالم ثانی کا انہوں نے جو حشر کیا ہے، لڑنے والا کون تھا اس کے خلاف؟ بابر کو کس نے نکالا تھا فرغانہ سے؟ اس کے چچاؤں نے. یہاں کے اس نے کس کی گردن اتاری سب سے پہلے؟ ابراہیم لودھی کی. امیر تیمور نے کس کو مارا؟ یلدرم کو. پھر بنو امیہ، بنو عباس، یہ آپ کے ہاتھ سے اسپین گیا، اور پھر یہ اپروچ بھی غلط ہے. اسپین چلا گیا، اسپین ابا آپ کی بری میں لے کے آئے تھے. اپنے گریبان میں جھانکیں، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو، تو انہوں سمجھ آئے. آپ کی ٹوٹل تاریخ، یلدرم پورے یورپ کو اس نے آگے لگایا ہوا تھا. امیر تیمور صاحب یہاں سے روانہ ہوتے ہیں، جا کے اس کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. مغلوں کا دور دیکھ لیں، کہتے ہیں انگریز نے ڈیوائڈ اینڈ رول کیا. کدھر ڈیوائڈ اینڈ رول کیا؟ انگریز تو آیا کو جہانگیر کے زمانے میں غالباً، پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، سر تھامس رو وغیرہ. اس سے پہلے جو آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے تھے، تقریباً اس وقت آیا جس وقت بابر آیا، اور انگریز جہانگیر کے دور میں تقریباً اس وقت. ٹھیک ہے، اچھا اس سے پہلے جو مغل شہزادے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے تھے، باپ کو اندر کر رہے تھے، سگے بھائی مار رہے تھے، شیر شاہ ان کے ساتھ لڑ گیا. یہ ٹوٹل پاور پلے ہے، صدیوں سے چل رہا ہے. محمد بن قاسم کو کھال میں سی کے بش نے بھیجا تھا. عبیدہ بن الجراح کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آپ کے جتنے جنرلز ہیں جس کو آپ اتنا گلوریفائی کرتے ہیں، کبھی اپنے بچوں کو پڑھائیں ان کے انجام کیا ہوئے تھے؟ ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ کرنے والے کون تھے؟ 1 ارب 40 کروڑ مسلمانوں کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ یہ ایک پیمپر نہیں دے سکے بنی نوع انسان کو، یہ بال پوائنٹ نہیں دے سکے، یہ گاڑی کی ونڈ سکرین صاف کرنے والا وائپر نہیں دے سکے. 56-57 اتنے لگ بھگ مسلمان ملک ہیں، ایک میں بھی جمہوریت نہیں ہے. ڈوب مرو. جو یہاں بڑے ہیروز بیان کیے گئے نا پچھلے 5-6 سالوں میں، ان میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جن کا بنی نوع انسان نام بھی جانتی ہو، یا جس نے کچھ کانکریٹ کنٹریبیوٹ، جس کی کو کنٹریبیوشن ہو. یہاں بتی جل رہی ہے نا، 1 منٹ بولے نا بیچ میں نے آپ کی بات میں نہیں بولا. علامہ اقبال کو نہیں جانتے آپ؟ علامہ اقبال دنیا کو نہیں جانتے. اس نے پی آئی ٹی کیا جرمنی کے اندر، آپ کو پتہ ہی نہیں. چھوڑیں ہے پوری کائنات. انسان متفق ہے، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، انوینشنز ہیں، اس پہ لوگ متفق ہیں. وہ ہیں بنی نوع انسان کے کامن ہیروز. دیٹ از اچھا. اگلی بات یہ ہے کہ اگر ویسٹ آج 1 ارب 40 کروڑ مسلمانوں کو رگید رہا ہے تو عقل استعمال کریں. یو آر رانگ. آپ کچھ بھول رہے ہیں، آپ رستہ بھٹک گئے ہیں. اگر آپ کی تاریخ بھی ٹھیک ہے، آپ کا اخلاق بھی ٹھیک ہے، آپ 1.5 ارب بھی ہیں اور جوتے بھی کھا رہے ہیں، تو دیر از سم تھنگ ٹیربلی رانگ.